السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں جو اردو میں استعمال ہونے والے ہیں لیکن قرآن پاک میں اور احادیث میں بولے جاتے ہیں اور ان کا تعلق اردو سے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہم بغیر گرامر کے عربی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اب فجر کے اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح کے بعد ہم کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب دیکھ لیں اس میں بلیک الفاظ کون سے ہیں اور ریڈ کون سے ہیں۔ بلیک الفاظ وہ ہیں کالے رنگ کے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، آگے میں اس کے معنی آپ کو بتاتی ہوں۔ اذان کا جواب، مؤذن جو اذان کی کلمات کہے، سننے والا وہی کلمات ساتھ ساتھ کہے، البتہ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو ان دونوں کے جواب میں سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہی طاقت ہے نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اذان کے بعد کی دعائیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، اس دعوت کامل کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب، عطا کر محمد کو وسیلہ اور فضیلت اور انہیں پہنچا مقام محمود پر جن کا آپ نے وعدہ کیا ان سے۔ دیکھیں وسیلہ ایک خاص جنت کا بلند ترین مقام ہے جو صرف ایک بندے کو ملے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا۔ لہٰذا اذان کے بعد یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو اردو میں کیسے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں تاکہ ہم عربی کو بغیر گرامر کے سیکھ سکیں۔ الصلاۃ، صوم و صلاۃ، مصلی یعنی ہم اردو میں بولتے ہیں، الصلاۃ کا جو لفظ ہے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، جیسے صوم، صلاۃ، مصلی۔ خیرن، خیر، خیریت، ہم اکثر کہتے ہیں نا آپ کی خیریت معلوم کرنی تھی، تو خیرن کا یہی مطلب ہے، خیرن، خیر، خیرات۔ لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا پرواہ۔ قوت، قوی، مقوی۔ باللہ، بالکل، بالمقابل، بالواسطہ، بالمشافہ۔ الدعوتی، دعوت و تبلیغ، دعا، داعی، مدعو۔ التامتی، تمام، اتمام، تمت بالخیر، تمام حجت۔ یہ بھی لائن دیکھ لیں کہ کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ، یعنی جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ، اور سرخ رنگ نئے الفاظ، یہ جو ہمیں یاد کرنے پڑیں گے، نیلے رنگ کے ہمیں ویسے ہی یاد ہو جائیں گے۔ پھر القائمتی، قائم، قیام، مقیم، اقامت۔ الوسیلۃ، وسیلہ، مقام، وسیلہ۔ الفضیلۃ، فضل، فضیلت، فضائل اور فاضل۔ باعث، مبعوث، بعثت نبی۔ مقاماً، مقامہ، مقام ابراہیم، مقیم، مقامات، مقام محمود، محموداً، حامد، محمود، حمد و ثنا، حمد باری تعالیٰ، وعدتہ، وعدہ، وعید، یعنی وہ تمام الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ اذان کے جوابات کے بعد ہم نماز کی طرف جائیں گے اور نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کو بھی ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔